نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تعالی فی سورۃ یونس فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین وقال اللہ تعالی فی سورۃ الطارق انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ میں جو رمضان اور قرآن مجید کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک جادو کا توڑ کیا گیا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا مقابلہ کیا فرعون کے دربار میں، تو حکم ہوا کہ آپ نے پہل نہیں کرنی، جادوگروں کو پہل کرنے دو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنے رسے اور اپنی سب کچھ وہ پھینکے تو وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جادو بن کر دوڑنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو تم نے ڈالا ہے تو تم بہت بڑا جادو لائے ہو، ان قریب انشاءاللہ اللہ اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اس کو اللہ باطل کر دے گا اور یہ شکست کھائے گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی پھینکو، تو وہ جو انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اس معجزہ نے ان جادوؤں کو اڑا کر رکھ دیا اور تمام لاٹھیاں اور سانپوں کو وہ نگل گیا، کیونکہ بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو تو کھا دیا کرتا ہے، تو اس طرح اس کو فنا کر دیا۔ تو وہی جادوگر جو کچھ دیر پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہماری یقینی جیت ہے تو ہمیں کیا انعام دو گے، اب وہی شخص کہہ رہا تھا ان کو کہ تم فوراً سجدے میں گر کے کلمہ کیوں پڑھ گئے ہو، میری اجازت کے بغیر میں تمہارے ہاتھ اور بازو کاٹوں گا۔ تو انہوں نے کہا اب ہمیں ایمان مل گیا ہے، اب تم ہماری جان کے ساتھ جو مرضی کرو، اب ہمیں جو مزہ آ گیا ہے شہادت کا اور ایمان کا وہ تو ہم نہیں کاٹ سکتے، اس زندگی کے ساتھ جو تم کر سکتے ہو کر لو، یہی کچھ کر سکتے ہو نا۔ تو فقط ما انتقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم زیادہ کرے گے تو ہماری زندگی مٹا دو گے، یہ تو زندگی پہلے ہی مٹنے والی ہے، یہ ہوتا ہے ایمان کا شوق۔ اب اگر جادو کو اڑانا ہے تو سورۃ جن کی ابتدائی 5 آیات پڑھیں، اور بہتر ہے کہ پوری سورۃ جن کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور گھر کے تمام کونوں میں اس کو چھڑکاؤ کریں، یا پھر یہ ہے کہ اس سورت کو دم کریں اور دم کر کے اس کالے کپڑے کو اس بالٹی میں ٹپکا کر پھر اس کو گھر کے کونوں میں اس کپڑے کو وہ یا تو پھیرو، ایک اور عمل ہے، تو اس کپڑے کالے کپڑے کو ٹکڑا کو لے کے ان کو پھر جلا دو، اس طریقے سے جادو۔ یا پھر یہ ہے کہ اذان دو تھوڑی سی اونچی آواز میں، یا پھر کہ قرآن مجید جو گھر میں پڑھا جاتا ہے، ریسیٹیشن کی جاتی ہے تلاوت، اس کو تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھو۔ ان آواز کو شیطان جن جو ہیں ادر دین دا مسلم جن، ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ وہاں مکان کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام جو ہے ان کو بھگانے کے لیے کافی ہے، اور بہتر ہے کہ اس آیت الکرسی کو پڑھ دیا جائے۔ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو شیطان کو بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ ان نیکی کی باتوں کو آگے کنوے کریں ماشاءاللہ، اور اس نیکی کے ابلاغ میں حصہ لیں۔ یہ نیکی کو جو آگے پھیلاتا ہے اس میں اس کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اچھی باتوں کو آگے پہنچانے کے حصہ بن کر آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔